جس بیوی سے میں شادی کروں گا اسے روز میرے جوتے سے 100 ضربیں قبول کرنی ہوں گی۔ ذرا سوچئے، یہ الفاظ ہیں ایک ایسے شخص کے جس کا غرور اس کی پہچان تھا، اور یہی تکبر بھری قسم ایک ایسی کہانی کا آغاز کرتی ہے جو ایک انسان کے گہرے غرور اور اس کے سبق آموز انجام کو بیان کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک تاجر کے غرور کی اور اس کی بیوی کی دانائی کی، ایک ایسی داستان جہاں تکبر کا مقابلہ حکمت سے ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایسی شادی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو محبت پر نہیں بلکہ ایک ناقابل یقینی قسم اور غرور پر قائم تھی۔ کہانی کے مرکز میں 2 کردار ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف ہے نعیم جو دولت کی فراوانی میں پلا بڑھا اور جس کا غرور آسمان کو چھوتا تھا، اور دوسری طرف عالیہ جو تعلیم یافتہ، ذہین اور بہت دور اندیش تھی۔ سب نے منع کیا، سب نے سمجھایا، لیکن تمام مشوروں کے برعکس عالیہ نے نعیم کی یہ عجیب و غریب شرط قبول کر لی۔ اس کا یہ فیصلہ کوئی جلد بازی نہیں تھی بلکہ اس کی گہری حکمت اور مستقبل کی منصوبہ بندی کا پہلا اشارہ تھا جو ابھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو شادی کی پہلی رات جب نعیم اپنے اس ظالمانہ قسم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو عالیہ نے بڑی ذہانت سے اسی کے غرور کو اس کے خلاف ایک ہتھیار بنا لیا۔ اس نے پوچھا، جب تک میں نے آپ کی اپنی کمائی سے کچھ کھایا ہی نہیں، آپ کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا کیا حق ہے؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں، کہانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ اپنی بیوی کے ان الفاظ سے نعیم کا غرور جیسے چکنا چور ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ سمندر پار جائے گا، خود پیسہ کمائے گا اور پھر ایک خود ساختہ آدمی بن کر واپس آئے گا تاکہ وہ اپنی قسم پوری کر سکے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سفر اس کی انا کی تسکین کا ذریعہ بنے گا۔ اور اب ہم کہانی کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، ایک ایسے شہر میں جہاں نعیم کا غرور اپنے سب سے بڑے اور کڑے امتحان سے گزرنے والا تھا۔ یہ ایک مغرور آدمی کے عاجز ہونے کی داستان ہے۔ نعیم کا جہاز اسے ایک ایسی بدنام زمانہ بندرگاہ پر لے آیا جسے ٹھگ نگر یعنی چوروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس نے ایک ایسے جال میں قدم رکھ دیا ہے جو اسے مکمل طور پر برباد کرنے والا تھا۔ یہاں نعیم کو ایک کے بعد ایک 3 منظم دھوکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے ایک کانے شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنی آنکھ نعیم کے باپ کے پاس گروی رکھی تھی۔ پھر ایک لنگڑا آدمی اپنی ٹانگ گروی رکھنے کا جھوٹا دعویٰ لے کر آ گیا، اور آخر میں ایک حسین عورت نے اسے سونے کے پیالے کی چوری کے جھوٹے الزام میں پھنسا دیا۔ اس آخری دھوکے کے نتائج بہت تباہ کن تھے۔ چوری کے الزام میں نعیم کا جہاز اور سارا مال و اسباب ضبط کر لیا گیا اور اسے 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ ایک ہی لمحے میں اس کی دولت، اس کی حیثیت اور اس کا سارا غرور سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب وہ جیل سے نکلا تو بے یار و مددگار اور بالکل تنہا تھا۔ زندہ رہنے کے لیے اسے 8 لمبے مہینوں تک عورت کا لباس پہن کر سڑکوں پر ناچنا پڑا۔ سوچیں، یہ اس شخص کے لیے کتنی بڑی ذلت تھی جو کبھی اپنے غرور کے لیے جانا جاتا تھا۔ اب کہانی ایک نیا اور بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ جہاں غرور نے شکست کھائی، وہیں سے حکمت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک خفیہ نجات دہندہ بھیس بدل کر اپنے مشن کا آغاز کرتا ہے۔ یہ نجات دہندہ کوئی اور نہیں بلکہ عالیہ تھی۔ وہ ایک مرد تاجر کا روپ دھار کر اپنے وفادار آدمیوں اور ایک تربیت یافتہ کتے کے ساتھ اپنے شوہر کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ اس کا یہ دانشمندانہ قدم نعیم کی پچھلی جلد بازی کے بالکل برعکس تھا۔ اور پھر وہی چور جنہوں نے نعیم کو اتنی آسانی سے لوٹ لیا تھا، عالیہ کے سامنے آئے، لیکن اس بار نتیجہ بالکل مختلف تھا۔ جہاں نعیم نے ڈر کر پیسے دیے، وہیں عالیہ نے ان کی دوسری آنکھ اور ٹانگ نکالنے کی پیشکش کر کے انہیں بھگا دیا۔ اور جس سازش میں نعیم پھنس گیا تھا، عالیہ نے اسے بے نقاب کر کے اصل مجرم کو گرفتار کروا دیا۔ پھر شہر کے بیچوں بیچ عالیہ کو عورت کے کپڑوں میں ناچتا ہوا ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ یہ نعیم تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو اس کی سب سے بری حالت میں دیکھ لیا، لیکن اپنی شناخت ظاہر نہیں کی تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس نے نعیم کو ایک موقع دیا۔ اس سے کہا کہ 10 دن کے لیے ان 3 جہازوں کی حفاظت کرو۔ اگر میں واپس نہ آئی تو یہ جہاز تمہارے ہوئے۔ یہ عالیہ کی طرف سے نعیم کے لیے ایک امتحان تھا، جو اسے اپنی شناخت سے بے خبر رکھتے ہوئے عزت کی زندگی کی طرف واپس لانے کا ایک راستہ تھا۔
اب کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں ٹوٹا ہوا غرور سچائی کا سامنا کرے گا۔ یہ آخری حساب کتاب کا وقت ہے۔ 12 دن گزر گئے۔ نعیم ان جہازوں کو اپنا بتا کر گھر لوٹتا ہے، جہاں اس کا استقبال ایک ہیرو کی طرح کیا جاتا ہے جس نے اپنی محنت سے بے پناہ دولت کمائی ہو۔ اس کا جھوٹا غرور اس بغیر کمائی ہوئی دولت سے ایک بار پھر بحال ہو چکا تھا۔ اس کی جھوٹی انا بحال ہو چکی تھی۔ نعیم ہاتھ میں جوتا لیے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اپنی اسی پرانی قسم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس لمحے کہانی کا تناؤ اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن عالیہ وہ بس مسکراتی ہے اور ایک سادہ سا سوال پوچھتی ہے، کیا یہ دولت واقعی کمائی ہوئی ہے یا خیرات میں دی گئی تھی؟ یہی وہ سوال تھا جس نے نعیم کی کامیابی کے جھوٹے محل کو زمین بوس کرنا شروع کر دیا۔ پھر عالیہ ایک صندوق سامنے لاتی ہے۔ اس کے اندر وہی زنانہ کپڑے تھے جو نعیم نے شہر کے چوک میں ناچتے ہوئے پہنے تھے۔ یہ اس کی ذلت کا ناقابل تردید ثبوت تھے، اس کے ٹوٹے ہوئے غرور کی ایک خاموش گواہی۔ اور پھر آخری اور سب سے بڑی سچائی سامنے آئی۔ جس تاجر نے اسے بچایا تھا، ان جہازوں کا مالک، وہ شروع سے ہی عالیہ تھی۔ اس کی نجات دہندہ اور اس کی نئی دولت کا ذریعہ وہی عورت تھی جس پر وہ اپنا حق جتانا چاہتا تھا۔ تو جناب، کیا آپ اب بھی 100 ضربے لگائیں گے؟ عالیہ کا یہ نرم آخری سوال ان کے درمیان طاقت کے توازن کی مکمل تبدیلی کا اعلان تھا۔ اور اس طرح محبت اور امن کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، ایک ایسی زندگی جو غرور پر نہیں بلکہ عاجزی اور افہام و تفہیم پر قائم تھی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی طاقت تکبر میں نہیں بلکہ حکمت، صبر اور انکساری میں پوشیدہ ہے۔